اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے اور سنگین جرم بھی ہے۔ کسی مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کسی کافر کو بھی گالی دینا جائز نہیں اور یہ سنگین جرم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر گالم گلوچ یہ عام کلچر بن چکا ہے، جو تعلیمات اسلام کے سخت منافی ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ دیندار ہوں یا بے دین ہوں، گالم گلوچ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ مسلمان کا گالی دینا فسق اور نافرمانی اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ گالم گلوچ کرنا، بد زبانی کرنا مومن کو زیب نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ مومن تان کرنے والا نہیں ہو سکتا اور مومن لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا اور مومن فحش گوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا، بےہودگی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ گالی دینے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی دل آزاری کرنا سخت گناہ ہے۔ کسی بھی انسان کی دل آزاری کرنا سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا کہ ای الاسلام افضل، کس کا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلم الناس من لسانہ و یدہ، وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ ہم ہاتھوں سے بھی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائیں، انسانوں کو تکلیف پہنچائیں، اور اپنی زبان سے بھی دوسروں کو نقصان پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، تو ہم پھر کہاں کے مسلمان ہوئے؟ ہم تو منافق اور فاجر لوگوں میں شامل ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالم گلوچ کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ 4 چیزیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک پائی جائے اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ ان 4 میں سے ایک یہ ہے، اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کے اوپر اتر آتا ہے، وہ گالم گلوچ کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ منافق کی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا اور ایسے ایسے الفاظ جو سننے کے قابل نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اتنی سخت باتیں کہنے والے نے کہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دینا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور جب میں نے اس کو کچھ کہنا شروع کر دیا تو آپ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، جب تک آپ خاموش رہے تو آپ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دیتا تھا، جب آپ نے اس کو جواب دینا شروع کر دیا تو وہ فرشتہ خاموش ہو گیا۔ اللہ کی رحمت جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی تھی وہ رک گئی، شیطان کا اس کے اندر دخل آ گیا۔ جہاں پر شیطان کا دخل ہو تو وہاں پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھ سکتا۔ تو فرمایا کہ جب آپ کو کوئی شخص برا بھلا کہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، آپ کی طرف سے اللہ جل شانہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیں گے جو اس شخص کو جواب دے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام کی تمام بری چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔